نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ واجب الاحترام ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا سبق ہمارا 3 نمبر ہے، یعنی 3 نمبر سبق سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین کرام، آخری حصہ میں نے بتایا تھا کہ پہلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا میرا ہے اور دوسرا حصہ میرے بندے کا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العالمین کی توحید ہے کہ تمام الوہیت کے صفات جو ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ مالک یوم الدین ہے، اور میں صرف اسی اللہ کی عبادت کروں گا اور اسی ہی سے مدد مانگوں گا، اسی سے بھی دعا مانگوں گا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تیسرا حصہ جو ہے، دوسرا حصہ جو ہے سورہ فاتحہ کا، یہ خاص میرے بندے کا ہے۔ پہلا حصہ میری توحید ہے اور میرے بندے نے میرے توحید کا اقرار کر لیا۔ اب دوسرا حصہ خالص میرے بندے کا ہے۔ تو اس دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین نے انسان کا بیان فرمایا۔ یہ حصہ انسان ہی کا ہے، لیکن انسان 3 قسم کے ہیں۔ اسی انسان کا یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا آخری، تو اس میں انسانوں کی تقسیم 3 قسم پر ہے۔ پہلا انسان منعمین، ایک جماعت، دوسری جماعت مغضوبین، تیسری جماعت ضالین۔ اب جو آدمی اپنے رب کے ساتھ اقرار کر رہا ہے، اللہ کی توحید کو مان رہا ہے، اور پھر وعدہ کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب اللہ رب کریم اسی بندے کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جو منعمین لوگ ہیں ان کا ہی راستہ مانگے مجھ سے، ان کے ساتھ ہو جائے جو منعمین ہیں، مغضوبین اور ضالین سے بچے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ منعمین کون ہیں۔ جیسے کل کے درس میں گزر چکا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ ترغیب دی ہے کہ یہ حصہ سورہ فاتحہ کا جو دوسرا ہے یہ خالص تیرا ہے، اب اسی میں تو مانگ، کیونکہ تو نے وعدہ کر لیا، میری توحید کا اقرار کر لیا۔ اب جب اقرار کر لیا تو اب مانگ۔ کیا مانگوں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ سبق دیتا ہے، اللہ تعلیم دیتا ہے، اللہ درس دیتا ہے، اللہ واعظ کرتا ہے، اپنے بندے کو سکھاتا ہے کہ تو کہہ دو، اسی طرح کہہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، رب کریم مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا عطا فرما جو جن پر تیرا انعام ہوا ہے، وہ منعمین لوگ ہیں، ان کا راستہ عطا فرما۔ تو وہ کون ہے منعمین؟ وہ کل کی آیت میں نے بیان کی، تھوڑی سی اس پر تفصیل کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا من یطع اللہ والرسول، جس آدمی نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو اولئک مع الذین انعم اللہ، اولئک یہی لوگ جنہوں نے اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، یہ 2 کام اس نے کیے ہیں، تو اولئک یہی لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، وہ منعمین ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا۔ کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ انبیاء علیہم السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ انہوں نے زندگی میں ساری زندگی انہوں نے حق اور سچ پر گزاری، اور جب ان کو موت ہوئی تو اللہ کے دین پر موت ہوئی، شہداء۔ اور چوتھی جماعت صالحین، جن کے سارے اعمال جڑے ہوئے تھے اور اللہ کو قبول تھے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے موافق ایسی گزاری کہ وہ سارے اعمال ان کے صالح تھے، قبول تھے، تو ان کو کہتے ہیں صالحین۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ من یطیع اللہ والرسول، من یطیع اللہ جس نے اطاعت کی، والرسول اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو وہ منعمین کے ساتھ ہوگا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، جو بندہ مانگ رہا ہے کہ رب کریم مجھے راستہ ان لوگوں کا عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا، یعنی وہ انبیاء علیہ السلام ہیں اور صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما۔ وہ صالحین ہیں جن کے اعمال صالحات تھے اور اپنی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، صدیقین تھے، سچ پر انہوں نے اور حق پر اپنی زندگی گزاری۔ جب موت آئی تو شہداء، انہوں نے اپنا مال جان سب کچھ لٹا دیا۔ تو ان کے ساتھ، ان کے راستے پر ہم کیسے آئیں گے؟ من یطیع اللہ والرسول، قرآن کریم نے اٹل فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے قیامت تک اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق اپنی زندگی گزارے گا تو وہ منعمین کے ساتھ ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جیسے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما، انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام کیا۔ تو انعام والے لوگ صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہم کیسے ان کے راستے پر آئیں گے؟ من یطیع اللہ والرسول، قرآن نے یہ اس بات پر جو ہے نا تصدیق کر دی ہے، مور لگا دی ہے۔ من یطیع اللہ والرسول، جس آدمی نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے ساتھ وہ آدمی ہوگا من یطیع اللہ والرسول۔ سورۃ نساء کی 60 نمبر آیت دیکھ لیں، 59 نمبر آیت 69۔ تو معلوم ہوا کہ نیک لوگوں کے ساتھ اور ان کا راستہ ہم کہاں ڈھونڈیں؟ من یطیع اللہ والرسول۔ دیکھ لیں آیت، جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا بس وہ منعمین کے ساتھ ہوگا۔ آگے اللہ فرما دے، پھر ایسا کہہ دے، غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرا غضب ہوا، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا۔ غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم اس کا معنی ہے نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ مغضوبین اور مغضوبین سے بچا۔ وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہیں، جو ضالین ہیں۔ آمین، یہ معنی غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو ذلیل ہیں، ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ آمین، یہ معنی۔ تو اب دیکھیں گے مغضوبین کون ہیں اور ضالین کون ہیں، ان کی تفصیل۔ منعمین، مغضوبین اور ضالین، یہ تین جماعتوں کا ذکر آگے سورۃ البقرہ میں انشاءاللہ آئے گا، اور اس پر ہم تفصیل بیان کریں گے درس نمبر 4 میں، سبق نمبر 4 میں۔ آج والا سبق نمبر 3 ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ مکمل ہوا، تو انشاءاللہ کل کے درس میں سورۃ البقرہ شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، سیکھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی اور دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔